اس تیقن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں صاحب کہ کاش 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 آج مسلمانوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ پر توکل ہی اس کی اصل دولت ہے۔ کاش مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ اسباب تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل معاملہ مسبب الاسباب پر تیقن کا ہے۔ کاش مسلمانوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ایمان کی حلاوت ہی مسلمان اس وقت پاتا ہے جب سارے اسباب کو وہ ٹھوکر مارتا ہے اور مسبب کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جایا کرتا ہے۔ کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایمان کی اصل جو طاقت ہے وہ میسر ہی اس وقت آتی ہے جب انسان تمام تر طاقتوں کو فراموش کرتا ہے، سب کو لا کہتا ہے، سب کو لا کہتا ہے اور الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے، آج یوم الفرقان ہے۔ آج کا دن غزوہ بدر کا دن ہے، آج کا دن غزوہ بدر الکبریٰ اور بدر العظمیٰ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب سا دن ہے صاحب، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں بدمست کفار ہیں تو دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے چند نفوس قدسیہ موجود ہیں، اور دوسری طرف کم و بیش 1000 کا لشکر ہے کہ جن کے پاس طاقت بھی ہے، جن کے پاس قوت بھی ہے، جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو محمدی غلاموں کی صورت میں اپنے سر پر کفن مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں، کہ جن کے پاس ناظرین نہ تلواریں پوری ہیں، نہ ان کے پاس تیر پورے ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے پورے ہیں، نہ ان کے پاس اونٹ پورے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس اگر ہے تو ایک طاقت ہے، جو طاقت انہیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہی اصل میں مسلمان کی اصل معراج ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم طاقت ہونے کے باوجود، ظاہری طور پر کم طاقت ہونے کے باوجود، قلت ہونے کے باوجود بھی ایسی فتح و نصرت عطا کرتا ہے کہ دنیا انگشت بدندہ رہ جاتی ہے۔ آج کا دن ناظرین دراصل اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا دن ہے۔ آج کا دن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محافظت کا دن ہے۔ آج کا دن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی محافظت کا دن ہے۔ ناظرین، آج کا دن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا دن ہے۔ ناظرین، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ فرشتے بھی بنیادی طور پہ مکمل طور پہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت پہ موجود ہیں، کہ یہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور وہاں کفار موجود ہیں، یہاں امت کا فرعون موجود ہے اور وہاں رحمت للعالمین موجود ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ایک ٹاکرا ہونے والا ہے جس ٹاکرے میں مسلمانوں کے پاس زنگ لگی ہوئی، زنگ آلو تلواریں موجود ہیں، شکستہ تیر موجود ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کو بھی صحیح طور سے اشیاء موجود نہیں ہیں، اور وہاں پر 70 80 90 اور 100 اونٹ جو ہے روز قربان ہو رہے ہیں۔ یعنی سوچئے ناظرین، ذرا سوچئے اور تصور کیجئے اس بارے میں کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے یہ کیسا ہے صاحب۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر رشتوں سے جو ہے وہ اوپر اور بالا رکھا جاتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر اور تفسیر دیکھنی ہے تو آج آپ کو بدر کا میدان وہ تفسیر اور تصویر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، کہ کہیں حضرت ابو عبیدہ اپنے والد کو واصل جہنم کرتے ہیں تو کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور کہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زرارہ بن عمیر قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں تو حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ اور زیادہ ان کو مضبوطی سے کسنا کہ ان کے جو والدین ہیں ان کے پاس زیادہ مال ہے۔ یعنی تمام تر رشتے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ایک طرف ہے۔ اور ذرا سوچیے ناظرین، کیا منظر نام آئے اس نورانی قافلے کا کہ 313 نکلیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین کے پرچم کو لے کے چل رہے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں کے پرچم کو لے کر چل رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو رات کو دست دعا کے لیے اپنے دست مبارک یعنی دعا کے لیے دست مبارک کو بلند کرتے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پوری رات زمین و آسمان گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی آہوزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تیری یہ بندے، تیری یہ قوم، تیری یہ
امت ایسی ہے کہ اگر آج ان میں سے کوئی نہ رہا تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کو ڈھارس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو فتح دے گا۔ اور قربان جائیے آپ کے علم غیب پر صاحب، قربان جائیے کہ میرے آقا نے ایک دن پہلے بتلا دیا تھا کہ یہاں پر ولید گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر ابی ابن خلف گرے گا، یہاں پر عقبہ بن ابی معیط گرے گا۔ جہاں جہاں میرے سرکار نے فرمایا وہاں وہاں وہ تمام جتنے بھی کفار تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اور کیوں نہ ہوتے؟ یہ وہ لوگ تھے صاحب، مجھے کہنے دیں جملہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انگلی اٹھائی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو واقعہ کہ جب وہ مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے، ابو جہل نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی ہے جو اوجڑی ڈالے ان کے اوپر۔ عقبہ اٹھا تھا نا میرے سرکار کے جس میں اتھر کے اوپر جا کے اوجڑی رکھی تھی نا، اپنے ننھے سے ہاتھوں سے سیدہ کائنات نے اس اوجڑی کو ہٹایا تھا نا، اس وقت میرے سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، 7 لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی۔ وہ 7 وہاں پر ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے، 7 لوگوں کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نحیف تھا، میں کمزور تھا، میں دیکھ رہا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مقبولیت کے پر لگائے غزوہ بدر میں۔ یہ 7 ملعون جو ہیں، جو 7 ملعون تھے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد قدرت نے ان سے ایسا امتحان لیا، مطلب ایسا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ان سے انتقام لیا، ایسا انتقام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا واصل جہنم کیا کہ کوئی ان کا نام لیوا وہاں پر موجود نہ تھا۔ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ناموس کی محافظت کی ہے غزوہ بدر کے موقع پہ، میدان بدر کے موقع پہ۔ اور ایسے ایسے عشق کے مناظر ہیں صاحب، یہ جو آج ہم بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں گے، معیشت، انہوں نے بتایا کہ معیشت کچھ نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ رسول سے تعلق ہوتا ہے۔ ارے صاحب تلواریں نہیں تھیں حضور کی، یعنی آپ سوچئے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ السلام نے ٹہنی دے دی، سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے، یہ تھے ان کے عقیدے۔ اور آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے کیلکولیشنز کرنی چاہیے، وہ ٹہنی لے کے چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے تلوار کر دی، لڑتے رہے واصل جہنم کرتے رہے کفار کو۔ تو آج کا دن بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دراصل کمٹمنٹ کا